نخلستان میں واقع یہ گاؤں لمبے عرصے سے اپنے قدیم کنویں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا جو نہ کبھی خشک ہوتا تھا نہ اس کا پانی کم ہوتا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کنواں عام نہیں ہے، اس پر کسی نیک روح کی دعا کا سایہ ہے۔ لوگ صبح شام اس کے گرد بیٹھ کر باتیں کرتے، مسافر اس سے اپنی پیاس بجھاتے اور گاؤں کی عورتیں اسی سے گھڑوں میں پانی بھر کر لے کے جاتی۔ اس کنویں کی نگران ایک سفید بالوں والی دھیمی آواز میں بات کرنے والی مگر بہت مضبوط دل کی عورت تھی جس کا نام مول بی بی تھا۔ مول بی بی کا اپنا کوئی خاندان نہ تھا، مگر گاؤں کے ہر شخص کے لیے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ یتیموں کو کھانا دیتی، مسافروں کو پانی پلاتی، بیماروں کے لیے جڑی بوٹیاں تیار کرتی۔ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ شاید اسی عورت کی نیکی نے اس کنویں میں برکت ڈال رکھی ہے، ورنہ صحرا کے علاقے میں ایسا کنواں ناممکن تھا۔ مگر گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی رہتا تھا جس کے دل میں برکت کی بجائے لالچ بھرا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا کمال خان۔ کمال خان مالدار تو تھا مگر اس کی دولت کا کوئی مصرف نہ تھا، کیونکہ وہ اسے دوسروں کے خلاف طاقت کے طور پر استعمال کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، اس کے ملازم اس کا حکم سن کر کانپنے لگتے۔ وہ دولت کو عزت سمجھتا اور سمجھتا تھا کہ دولت کے زور پر سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی نیکی بھی۔ ایک دن اس نے اپنے 2 نوکروں سے پوچھا، یہ مول بی بی کا کنواں آخر ہے کیا؟ کیوں ہمیشہ بھرا رہتا ہے؟ نوکروں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضرتوں کا کنواں ہے، مول بی بی اس کی حفاظت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کمال خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو لالچ اور ظلم کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کنواں اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں پورے علاقے کو پانی بیچ کر اپنی دولت دگنی کر سکتا ہوں۔ نامعلوم مگر ڈر سے کانپتے نوکر کچھ نہ بول سکے۔ کمال خان نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ہر قیمت پر خریدے گا۔ اگلی صبح وہ مول بی بی کے پاس پہنچا۔ مول بی بی کنویں کے پاس بیٹھی کھجور کی چھال سے بنے ٹب میں پانی بھر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر دھوپ کی ہلکی سی روشنی تھی اور ہاتھوں میں وہ لرزش تھی جو بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا کہ جیسے صحرا کی ریت کا سکون ہو۔ کمال خان نے بلند آواز میں کہا، مول بی بی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مول بی بی نے سر اٹھایا، کہیے بیٹا خیر ہو۔ کمال خان نے اپنا سینہ چوڑا کیا اور کہا، میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، جتنی قیمت مانگے گی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مول بی بی کے چہرے پر گہری حیرت آئی مگر وہ شانت لہجے میں بولی، بیٹا یہ کنواں میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ سب کا ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ کمال خان کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ مول بی بی دنیا کی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، بتاؤ کتنے میں بیچو گی؟ مول بی بی نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، یہ کنواں خدا کی رحمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اسے بیچنا گناہ ہے۔ کمال خان نے دانت پیسے مگر خاموشی سے لوٹ گیا، مگر اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ رات بھر وہ کنویں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، اگر میں اس کنویں پر قبضہ کر لوں تو پورا گاؤں میرے قدموں میں ہوگا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ مول بی بی کے پاس گیا۔ اس مرتبہ وہ 7 سونے کے 5 سکے، قیمتی چاندی کی انگوٹھی اور ایک بہت بڑا اونٹ لے آیا۔ یہ سب تمہارا ہے، بس کنواں میرے حوالے کر دو۔ مول بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کنواں دولت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بیچ دوں تو مسافروں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ کنواں تو اللہ کی نعمت ہے، اسے خرید و فروخت میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کمال خان نے آخر کار اپنا اصل ارادہ جتلا دیا، تم بیچو یا نہ بیچو یہ کنواں آخر کار میرا ہو کر رہے گا۔ اگر تم نہیں دو گی تو میں خود راستہ نکال لوں گا۔ مول بی بی نے ہاں بھری
وہ جانتی تھی کہ لالچ جب حد سے بڑھ جائے تو انسان تباہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس رات جب چاند بادلوں میں چھپ گیا اور گاؤں سو گیا، کمال خان اپنے 3 نوکروں کے ساتھ کنویں کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ میں اوزاروں سے بھری تھیلی لے کر آیا تھا۔ آج رات ہم کنویں کا رخ بدل دیں گے۔ کل تک پانی میری زمین پر بہے گا اور گاؤں والے میرے محتاج ہو جائیں گے۔ نوکر خوف زیادہ تھے مگر حکم کا کیا کرتے۔ وہ کنویں کی دیوار توڑنے لگے۔ ہر ضرب کے ساتھ کنویں کی گونجتی آواز صحرا میں پھیلتی جاتی۔ کانٹے دار ہوائیں چل رہی تھی جیسے صحرا ان کو روکنا چاہ رہا تھا، مگر کمال خان آندھا ہو چکا تھا۔ مول بی بی اپنے کچے گھر میں سو رہی تھی کہ انہیں دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ چاندنی کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کمال خان کنویں کی دیوار توڑ رہا ہے۔ مول بی بی نے بلند آواز میں کہا، بیٹا رک جاؤ، اللہ کی نعمت کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ مگر کمال خان نے کہکا لگایا، مول بی بی اب اس کنویں کی ضرورت مجھے ہے، گاؤں والوں کو نہیں۔ مول بی بی بے بسی میں زمین پر بیٹھی رہ گئی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اگلے دن سورج کی پہلی کرن جب کنویں پر پڑی تو گاؤں والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کنواں خشک ہو چکا تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ جہاں کل تک ٹھنڈا پانی بہتا تھا، آج وہاں ریت تھی، صرف ریت۔ گاؤں والے حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ مول بی بی کے پاس آئے۔ بی بی یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارا کنواں کیسے خشک ہو گیا؟ مول بی بی دھیرے سے بولی، جب کسی چیز کا غلط استعمال کیا جائے، اسے زور زبردستی کا نشانہ بنایا جائے تو قدرت اپنا کرشمہ واپس لے لیتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں لالچ سے چھین لی جاتی ہے۔ لوگ کمال خان کے گھر کی طرف گئے۔ وہ وہاں بیٹھا حیرانی اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ اسے اندر سے لگ رہا تھا کہ اس کی حرکت کی وجہ سے کنواں خشک ہوا ہے۔ لوگوں نے غصے میں اسے گھیر لیا۔ بزرگ نے کہا، کمال خان تمہاری لالچ نے ہم سب کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کنواں صرف پانی نہیں تھا، یہ ہماری زندگی تھی اور تم نے اسے برباد کر دیا۔ کمال خان کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا غرور زمین میں مل چکا تھا۔ شام کے وقت مول بی بی کنویں کے پاس آئی۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، اے میرے رب، یہ کنواں تیری امانت تھا۔ اگر تو اسے واپس لے گیا ہے تو یقیناً اس میں ہماری کوئی بھلائی ہے، مگر اس گاؤں کے لوگوں پر رحم کرنا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ ریگستان کی خوشبو جھٹکے سے بدل گئی۔ دور کہیں بادل گرجے۔ مول بی بی کی دعا جیسے آسمان تک پہنچ گئی ہو۔ اگلی صبح ایک عجیب منظر تھا۔ کنویں میں پانی دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گاؤں والے حیرانی سے دیکھتے رہے کہ پانی نیچے سے پھوٹ رہا ہے۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ مول بی بی کی دعا قبول ہو گئی، مگر ایک چیز واضح تھی، کنویں کی دیوار ٹوٹی ہوئی جگہ سے دوبارہ کبھی پانی نہیں نکلا، صرف اصل راستے سے ہی پانی آیا۔ مول بی بی نے سب کو جمع کیا اور کہا، یہ کنواں ہمیں سبق دیتا ہے کہ لالچ، ظلم اور خود غرضی کسی نعمت کو قائم نہیں رہنے دیتی، اور انسان اگر غلطی کرے تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر نیت صاف ہونی چاہیے۔ کنویں کا پانی تو واپس آ گیا تھا، مگر کمال خان بغیر کچھ کہے اپنے مکان میں پڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے عمل پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ کئی دن تک باہر ہی نہ نکلا۔ اس نے گاؤں والوں کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے بہت ظلم کیا، کنویں کی دیوار توڑ کر صرف تمہارا نہیں اپنے آپ کا بھی نقصان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ لوگوں نے اسے معاف تو کر دیا، مگر اس کے دل کی تکلیف بڑھ چکی تھی۔ کچھ دن بعد وہ بیٹوں کو بلا کر بولا، یاد رکھو، جو چیز سب کی بھلائی کے لیے ہو اسے اپنی دولت کی ہوس میں کبھی مت چھینو۔ جو نعمتیں لوگوں کے لیے ہو انہیں اپنے قبضے میں کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کمال خان نے اپنے باغ اور اپنی ایک زمین گاؤں والوں کو دے دی تاکہ وہاں سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی زندگی بدل گئی، غرور مٹ گیا۔
और वो नरम दिल का हो गया। मोल बीबी का कुआं आज भी वैसा ही है, मुसाफिरों को पानी देता है, गरीबों को सहारा देता है और गांव वालों को याद दिलाता है कि लालच इंसान के हाथ से नेमत छीन लेती है और शुक्र इंसान को कुदरत के करीब कर देता है। मोल बीबी अब बूढ़ी हो चुकी थी, चलना मुश्किल हो गया था, मगर कुआं अभी तक इनके हाथ की दुआ से चलता है। गांव वाले अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर बताते हैं, जो चीज सबकी भलाई के लिए हो, इस पर कब्जा करने वाला हमेशा बर्बाद होता है। नेमतें शुक्र से बढ़ती है, लालच से नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।